مجاہد اہل سنت مناظر اسلام مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حنیف قریشی صاحب آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں خطاب ذیشان دیجئے ذرا استقبال ایسا کریں پتہ چل جائے کہ مفتی صاحب نے سرزمین کے اقتباط کے جوانوں کے سینوں کے اندر جو عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی ہے جو عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کیا ہے وہ اس دور کے اندر بھی وہ ٹھاٹے مارتا ہے اور عشق مصطفیٰ سے اس طرح میرے والے ہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ کی گونج میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ سرکار کی آمد مدار کی آمد نعرہ رسالت لگا لیں گے کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری مفتی محمد حنیف قریشی صاحب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام ومن علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه خير الأنام والصلاة والسلام على سید ولد آدم یوم القیامت ہادی صراط الحکمت والہدایہ صاحب التاج والمعراج وختم النبوہ سید الثقلین نبی الحرمین محمد سید الانس والجان وعلا آلہ وصحابه أولي الكرم والصدق والإكرام والإحسان أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر درود و سلام بابا سے بلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة
والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولا الثقلين زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں. یار مجھے معلوم ہے کہ ٹھنڈ ہے لیکن اب اتنی بھی ٹھنڈ نہیں رہی ہے. ہزاروں سردیاں ہوں لیکن عشق رسول کی گرمی سب سردیوں پہ حاوی ہوتی ہے اور آپ کا یہ سارا دن جلوس میں گزارنا اور سارا دن نبی حضور کی صدا میں آپ کا وقت بیتا اور اس وقت بھی آپ یوں لگتا ہے جیسے ابھی تر و تازہ اٹھ کے آئے. تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے, یہ آپ کے ایمان کا کمال ہے اور حضور کی ذات کے ساتھ آپ کے والہانہ عشق اور آپ کے والہانہ پیار کا کمال ہے. اس لیے ماشاءاللہ یہ جو میرے سامنے کا اجتماع ہے حسم معمول اور میں نے دن کو بھی عرض کیا تھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ حضور کا ذکر اللہ نے بلند کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے. پہلے چھوٹی جگہ تھی پھر کھلی جگہ آئی لیکن اب یہ بھی تنگ پڑ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر اس سے بھی کسی بڑی جگہ پر حضور کے ذکر کی محافل سجے گی تو انشاءاللہ سرزمین ہے بٹبار عاشقان مصطفیٰ کی سرزمین ہے, علماء اہل بیت کی سرزمین ہے, علماء صحابہ کی سرزمین ہے. یہاں حضور کی ذات کے ساتھ والہانہ عشق و محبت کرنے والے بستے ہیں اور چونکہ آج کا دن منسوب ہے ذات مصطفیٰ کے ساتھ اس لیے چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سب گھروں سے اپنے کام کا چھوڑ کے نکل آئے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں یہ عرض کرنے کے لیے یہ کہنے کے لیے اتحاد میں صبح تمہاری بدن میں فالج نے مریضوں کو لوگ بچا کے رکھے جنہوں فالج پہ گیا ہے زبان آتے تھے ہاتھاں دے میں اسا فالج والا مریض کے نام جس سے ہاتھ نبی عشق میں نہ اٹھے جس کی زبان نبی کی نات میں اور سرکار کی محبت کی تائید میں نہ کھلے میرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے تاکہ پتہ چلے کئی قسم کے مریض سنو فالج کئی طرح کا ہوتا ہے ایک فالج جسمانی ہوتا ہے ایک فالج روحانی ہوتا ہے جسمانی فالج سے بندہ چل پھر نہیں سکتا لیکن روحانی فالج والا چلتا پھرتا بالکل تندرستوں کی طرح ہے لیکن نبی کے نام پہ زبانیں گم ہو جاتی ہیں ہاتھ لنجے لولے ہو جاتے گئے اور جو عشق محمد کی سیاست رکھنے والے گئے ان کا تکلم تبسم ان کا اتاب کردار گفتار ہر اعتبار سے اپنے طرز عمل سے بتاتے ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جو رسول اکرم سے عشق بھی رکھتے ہیں پیار بھی رکھتے ہیں. ماشاءاللہ یہ فالج نے اللہ کام نہیں کرنا دہن میں سنو تمہارے لیے بدن میں جا یار میں سید لگی ہاتھ جاؤں تو سنگے آسان کے مسئلہ ہے جاؤ اٹھاؤ حضور کے نام پہ اٹھا رہے دہن میں زبان بدن میں
مولا ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے, کوئی اور مدعا نہیں ہے, کوئی اور مشن نہیں ہے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی یا رسول اللہ, ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں. یہ جڑے میرے سامنے چند پانے کوئی بابا ہے تو جوان ہے, یا تے خطیب دے سامنے نہ چڑھیا کرو جنے دے بچے زبان بولو لاؤ پتہ لگے تسیں ساڈے لے نال حضور دے عاشق چکے کرو ذرا مل کے آواز آوے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی, ہم آئے یہاں تمہارے لیے خلیلوں نے جی کلیم و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ خاص منظر بیان ہو رہا ہے, کیا بات, یہ وہ منظر بیان ہو رہا ہے جو حدیث شریف میں بیان ہوا ہے. اللہ پاک کے ساری انسانیت نہ 1.25 لاکھ نبیوں دے ابویاں تے پھیرنا ہے, اللہ اکبر, 1.25 لاکھ نبیوں کے دروازوں پر اللہ نے آسانیت سنیاں بابیاں دی گل نہیں ہے, انسانیت وہ الگ والا کوئی انہاں دی تے پریکٹس ہوئی ہو سی تے بڑی خوش خوش جا سن تے کئیوں جس ویلے آکھے جاسی جاؤ جرے آدم تے ممکن ہے شاید اتھا وہ بھوٹ بان کے کھان رہے ہیں, بروٹنا سمجھ دے گل چنا آنے بولی میں اپنی بولنا کہ بتاؤ بروٹ جوان ایک شے بروٹ جو تھی ہے نا کنچ کو آہی نا میں اگر ٹرنے کہ پتا بھائی کوئی شیعوں کے بروٹ جامان بروٹنا سمجھ دے ڈاکٹ جامان نہیں نا جی نا اسد ہے کہ ٹرنے نہیں, ہم نے تو صرف اللہ کے در پہ جانا ہے, یہ تو آدم کے در پہ بھیجنا ہے, ہم نبیوں کے در پہ تھوڑے لیں گے. آئے میرا وجدان کہتا ہے رب بھیجنا ہی نبیوں دے بوئے تے تائیں کہ تسی ایک محمد دے در پہ جاتے گنکر صاحب لکھ دیا بوئے. اچھا جی توجہ بھائی حدیث شریف میں کوئی گھروں گل نہیں لے کے آ رہے, سیاہ کے اندر حدیث موجود ہے 1.25 لاکھ نبیوں کے دروازوں پر اللہ کے نبیوں کے بوئے پر تمام انسانیت جائے گی. کوئی تمیز نہیں, سنی بابی شیعہ مسلمان ہندو سکھ یہودی عیسائی مرزائی کوئی تمیز نہیں ہے, کل انسانیت جائے گی اور وہاں جا کے کریں گے کیا, حضرت آدم کے بوئے پہ جائیں گے, رب سکھائے گا آدم کے دروازے پہ جا کر ان کی تعریف و توصیف کر کے کہیں گے آپ اللہ کے پہلے نبی ہیں, آپ ہی جد الانسانیت ہیں, آپ ہی جد الانبیاء ہیں, آئے اللہ کی حضور ہماری سفارش کریں, اللہ ہمارا حساب شروع کرے. حضرت آدم فرمائیں گے نفسی اذهبوا الى غیری, اگلے نبی کو ٹر جاؤ. توجہ ہے سب آگے نوح آگے شیس آگے ادریس آگے یانا چلتے گا. اچھا اگلے ہر بندہ کوئی کہے گا جی ابو لا گئے ایک جڑے ہیں نا اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ انہوں نے اوریجنل ایڈریس دسنا ہے, انہوں نے کہنا ہے اذهبوا الى رحمت للعالمین. الى
رحمت للعالمین اوے ادھر ادھر کدھر پھردے ہو جنیوں اتھے جلو جتھے گل بننی ہے کتھے جاؤ اج زہرا دے بابے دے بوئے تے جاؤ ایک اور تعریف سنو حسنین دے نانے دے بوئے تے جاؤ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی پانچ باغ کے نام لکھیں ایک طرف اور ایک طرف 4 یاروں کے نام لکھیں کمال دی گل لیا اے سجے لکھے ہوئن 4 یار کھبے لکھے ہوئن 5 اور بلکہ میں اپنی مسجد دے وچ پتہ کہ لکھوایا میں سجے پاسے لکھائے نے 4 یار اس پاسے لکھائے نے نا اوتھے بھی 4 ہی لکھائے تھے 4 یار اتھے بھی 4 ادھر بھی 4 ادھر بھی 4 درمیان چ میں حضور دا نام لکھا میں آکھیا جی ہن بسم اللہ کرو حضور تو شروع کر کے پڑھو محمد ابو بکر عمر عثمان علی یہیں آ جلو محمد علی فاطمہ حسن حسین ہم سنیے او جڑی ترتیب ہے نا ابو بکر عمر عثمان علی خلافت کا 4تھا نمبر مولا حیدر قرار ہے اللہ دی قسم اس کو برحق مانتے ہیں اللہ یا اچھی بولو خدا دے بندے حق برحق مانتے ہیں میرے آقا مولا علی خلیفہ راشد اور خلیفہ چہار لیکن میں اپنے یار لوگوں سے کہتا ہوں جڑے نہیں مندے ہوتے نہیں مندے اور میں ان سے صرف اتنا کہتا ہوں اے حیدر آؤ تے مولا علی دا 4تھا نمبر ہے تے دوجے پاسے آؤ تے مولا علی دا 1 نمبر ہے نہیں سمجھ آئی یار بات تو نہیں سمجھے یعنی اگر اصحاب پیغمبر کی لسٹ میں دیکھو خلافت راشدہ میراج سنجا کی بات کرو بکر پہلا نمبر عمر دوسرا نمبر عثمان تیسرا نمبر حیدر کرار چوتھے نمبر پہ اللہ کی قسم ہے میں سنی ہو سنی میں خلافت راشدہ منہاج سنجا کے ایک مہینے ایک مہینے ایک سال بھر میں جاؤں قربان اور میرا اگلا جملہ بھی سنو میں دوسرا پاس بھی بیان کر جو اس خلافت راشدہ علی منہاج سننا کو برحق نہ مانے میں اپنے آپ کرتا ہوں میں کسی کی بات نہیں کرتا میرے علماء نے فتوہ دیا اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں اب کسی اور کا کوئی اور فتوہ ہے وہ اس پر عمل کرے ہمارے بزرگوں کا یہی فتوہ پھر ذرا بولو پہلا نمبر اتو اگر آؤ حضور ابو بکر عمر عثمان علی پھر ہنج ذرا گنو محمد علی فاطمہ حسن حسین اسی دعا پاسیاں والے علی نو مندیاں جیڑا 4تھے نمبر پہ آ رہا ہے اس نو ہی مندیاں جیڑا لے بیت وچ پہلے نمبر پہ آ رہا ہے اس نو ہی مندیاں اسے بولو سارے سبحان اللہ دی آواز آوے وارث کائنات بیت الپاک بیت الپاک وارث کائنات بیت الپاک خلیل و نجیب گل سن رہی ہوگی نبھا 1.25 لاکھ نبیوں دے بوئے تو قوم کے کتنے پہنچے بھائی بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ بتایا وہ کہتا کہ آرے ہوگی سبوئی محمد یہ جو بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ آپ کی طرف بھی متوجہ ہونے کے لیے کھڑا ہو گیا اور آج دا دن ہے ہی حضور دا آج دا دن ہے ہی خاتم النبی وہ جنہیں تسی کے در پھر رہے ہو ہون پھر میرے اعلیٰ حضرت آپ یہاں پر یہ منظر دیکھ کر آپ فرماتی ہیں کہ خلیل کلیم و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری ہو یہ بے
خلقت پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری کہ خلقت پھری کہاں سے کہاں ہو مکینوں زمینوں زمینوں زمان مکینوں مکان تمہارے لیے بعد از حمد و ثنا لائق سب تعظیم و تکریم زیب مسند صدار مجاہد اسلام بیگم اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ سید شاہ محمد کمال کاظمی ادام اللہ ذلکم السامی آستانہ علیہ توری شریف لائق تعظیم و تکریم صاحبزادہ والا شان گرامی المرتبت پیر طریقت حضرت محترم قبلہ صاحبزادہ سید شاہ حامد کمال کاظمی آستانہ عالیہ توری شریف فخر السادات حضرت گرامی المرتبت پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید حدی رضا شاہ صاحب آستانہ عالیہ گھڑی پناہ شریف لائق تعظیم و تکریم مفتی اہل سنت مجاہد اسلام حضرت محترم مولانا مفتی نذیر احمد قریشی صاحب رونق اسٹیج جملہ علماء کرام فخر السادات سید السادات حضرت محترم مولانا سید زبیر حسین شاہ صاحب مجاہد اہل سنت حضرت گرامی المرتبت قبلہ پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب آستانہ علیہ مرحت شریف میرے سر کا تاج دیگر جملہ علماء حضرت گرامی المرتبت قبلہ پیر مولانا سید تعبیر حسین شاہ صاحب حضرت گرامی المرتبت مولانا قبلہ سید ابرار حسین شاہ صاحب دیگر جمیع علماء کرام جمیع طلباء جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرت گرامی المرتبت مفتی اہل سنت جناب محترم مولانا مفتی محمد صالح رضا صاحب دیگر جتنے علماء ہیں میں ان کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں حضرت محترم مولانا خطیب اہل سنت محمد شعیب قادری زیائی صاحب دیگر جتنے بھی سادات ہیں علماء ہیں سب ہمارے سروں کا تاج ہیں جمیع حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج کی یہ عظیم و شان محفل میلاد آج کی دن کی یہ دوسری نشست اور زیر قیادت و سیادت رونق خانمادہ رسالت فخر السادات بیگم اسلام قبلہ پیر سید شاہ محمد کمال کاظمی وزیر انہی کی قیادت انہی کی سیادت اور الحمدللہ العظیم پچھلے سال سے حضور قبلہ پیر صاحب نے کرم فرمایا کہ آپ نے مرکز علم و فنون جامعہ احمدیہ العلوم ہمارے ادارے کو یہ خدمت کی توفیق عطا کی کہ یہ انتظامات کے حوالے سے آئندہ کے لیے یہ پروگرام وہ ارینج کریں گے تو اصل میں وہ ادارہ بھی کن کا ہے ہم کون ہیں یہ سب انہی کے بزرگوں کا لگایا ہوا باغ ہے یہ سب انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کا سایہ سادے ہمارے سروں پر سلامت رکھے میں آج دن بلکہ پچھلے ظاہر ہے ربیع الاول شریف ہے پروگرام دن رات آرام کا موقع بھی نہیں ہے میں اس لیے کوئی لمبی چوری بات نہیں کروں گا میں آج دل کر رہا ہے کہ حضور کے حسن کی بات کس کی بات کروں حسن رسول کی بات کروں اور حسن تو ویسے حضور کا بہت بڑی چیز ہے میرا دل کرتا ہے کہ جو چیز حسن کو چار چاند لگاتی ہے راہ پتہ ہے وہ کیا ہوتا ہے
آنکھیں آئے سبحان اللہ. تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آج عینین رسول کی بات سبحان اللہ. سبحان میں آج حضور کی آنکھوں کی بات کروں. دو پوائنٹس ہیں میرے بنیادی طور پر. پوائنٹ نمبر 1، حضور کی آنکھیں دکھتی کیسی جیسی اسٹیج اگر جاگے گا تو پھر سارا بولنا پیش ایتھے مراقبے نہیں چلے. پوائنٹ نمبر 1، حضور کی آنکھیں دکھتی کیسی. اور پوائنٹ نمبر 2، حضور کی آنکھیں دیکھتی کیسی. سب سے پہلے بات کریں گے کہ حضور کی آنکھیں دکھتی کیسے، حضور نظر کیسے، مطلب حضور کی آنکھوں کا کیسا تھا، بناوٹ کیسی. محبت سے ہی آغاز کر رہا ہوں ذرا جھاگنے کے لیے آپ کے تاکہ ذوق واضح ہو. میں بڑا عرصہ پہلے یہاں اسی اسٹیج پر جناب محترم قاری مشتاق صاحب وہ ایک نعت پڑھا کرتے تھے، اور مجھے وہ اور تو یاد نہیں ہے، پر وہ 2 ایسے شعر میرے دل کے اوپر نقش ہوئے. میرے خیال میں اس کو لگ بھگ 20 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو، یہ سے بھی زیادہ، کہ انہوں نے ایک دفعہ یہاں نعت پڑھی تھی. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت وہ نعت جو پڑھی تھی تو میں اسی کو پڑھتا رہتا ہوں. ذرا آپ ہی مل کے پڑھ دیجیے. ہاں، تصور حضور کی آنکھوں کا. کنی سونی آنکھ سوڑے دی، کنی سونی، کنی سونی آنکھ سوڑے دی، وقت دنیا جو تک سوڑے دی، کنی سونی آنکھ سوڑے. مراقبے والی کمپنی ہولے ہونے جڑے نال جاگ دے اٹھا چھوڑو، پاویں اٹھاؤ. مراقبے کر جا کے کرے جانے دے بچے میرے سامنے بیٹھ کے مراقبے کر رہے ہو یار. اچھا کیڑی سونی اکھ سوڑے دی، وقت دنیا جو تک سوڑے دی، گھر وچ میرے سامنے بیٹھے ہیں، وقت دنیا جو اللہ میرے نبی کی آنکھیں دیکھنے میں کیسی اور دکھنے میں کیسی. سب سے پہلی میرے نبی رحمت کی آنکھوں کے حوالے سے پہلا جملہ، پہلی بار اس ہستی کی بیان کروں گا کہ جس کی آنکھ کھلی وہ حضور کی گود میں تھا، اور جب حضور کی آنکھ بند ہوئی وہ ان کی گود میں تھا. جب حضور کی آنکھ، ان کی آنکھ کھلی، وہ نہ مزہ نہیں آیا. اچھا ان کی آنکھ کھلی، وہ حضور کی گود میں تھے، اور جب حضور کی آنکھ بند ہوئی حضور ان کی گود میں. میرے خیال میں مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل مسند کے اندر یہ حدیث لے کے آئے ہیں، بیہقی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. راوی حدیث مولا
کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ تو سکے بنائے ہو یار صحابی تے سارے نے پھر تسی دعوے بھی کرتے ہو کہ اسی سارے نہ پیار کرتے ہیں تو پھر ہاتھ چاچا لیا نہیں زیادہ کیوں کرتے ہو؟ سنیو میں آکھیا میں ایک کام بھی حضور کو سکھے ہم نے یہ کام بھی کا خیال کرنا دی صحیح پڑھوں گا صحیح پڑھنا میں کر دوں صحیح دی گل کر رہے میں حدیث متواتر درجے کی روایت لے کے آؤں گا متواتر درجے کی حدیث وہ ہوتی ہے جو قرآن کی قوت میں ہوتی ہے جی متواتر جی میں نے کہا وہ کیا میں نے کہا 1.25 لاکھ صحابہ سبحان اللہ دتیرے بسیوں نا صرف 4 ہی تھے حضور کے صحابہ بندہ کڑ کے چھتر اساں ایک مہینہ گندے پانیوں میں جو سب ہوئے پھر انہاں انڈا کر کے انہاں مار بندہ روڑا دیتے ہوئے بندہ کیوں بندے دے بندہ تو کہہ کہ وہ شکلہ پیڑیاں اکلا پیڑیاں تسی کی دسنا چاہتے ہو عالم حضور ساری زندگی میں کیوں انو سیدھا کیتا تم کیا بتانا چاہتے ہو کہ حضور نے صرف 4 صحابی بنائے وہ سمجھ آ رہی ہے نا میں کلی اکھے جی صرف 4 ہی تھے جو سچے تھے باقی تو سارے معاذ اللہ میں کہا نہیں یار نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے تو غلط کہہ رہا ہے تو میرے نبی میں قدم لگا رہا ہے تو خدا کے انتخاب کو جائز کر رہا ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات کو جھٹلا رہا ہے میں یہ کہتا ہوں میرے نبی کے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ تھے اور میں چیلنج دللے سے کہتا ہوں میرے نبی کا ہر صحابی جنت میں جانے والا ہے ایک میرے بارے میں ایک نمہ شکمڑیا نے شکمڑا چھڑے قریشی صاحب صحابیوں کو جنتی نہیں میں کہتا ہوں بندے دے پترہ میں ولیاں نو مندہ تو صحابیاں دی گال کرنا مجھے یہ صحابہ کو جنتی نہیں مندہ میں تیرا صحابی نو جنتی نہ مندے وہ لکا منہ باما سمیت خود جانو لیکن جیڑی گل میں اصلی کرنا نا پترو او دسو لوکاں جیڑی میں کرنا او دسنے نہیں ہو جیڑی میں نہیں کرنا جو میں نہیں کرتا وہ بتاتے ہو میں تے کیا ہی کدے نہیں کہ جی حضور کے صحابی جنتی ہو میں کہنا صحابی تو صحابی حضور دے کرن دا جس ویلے جناب والا اللہ آنے نا حضور فرمان من بالا لا الہ الا اللہ حضور میری بات اس وقت کی طرف سے نہ پہلائیں میں جو کہتا ہوں وہ بیان کریں میں یہ کہتا ہوں صحابی سارے اولیاں بولے صحابی سارے اے ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں لائیو چل رہے ہیں ماشاءاللہ اے تسی سارے لوگ ویڈیو بنا رہے یہ میرے سجے کے پاس کون بیٹھے ہیں پیر توری علی سید سارا سیدہ نال بھرے ہوئے ہیں اینا سیدہ تے لاؤ کے ہمیں ایک بھی سید آتلے کرے میں ذمہ دار ہوں اس کو بعد جیڑا کتا ہے نا سیدہ دے بارے میں پہنچ گئے اس کتے تے داختی لعنت ہے پورا اسٹیج آپ اٹھا کے کہے گا حضور کے سارے صحابہ ایک منٹ وہ تسی اتنے کھلتے ہو ماتوں نو اتوں کوئی شیخ خاص نہ دراوے ادھر نبی تک لو پھر آکھیو یہ جی کچھ چادرہ بھی چوئیاں کر دے اے منافق علی دے پتر نہیں ہو دے سارے لوگ آپ اٹھا کے حضور کے سارے صحابہ اچھا میں کدھر جاؤں نا جلسے میں اے نعرے لانا ہر صحابی
یہ نبی جنتی جنت اس امید قریشیاں چڑھا رہے ہیں میں اگوانا جنتی جنت اور پتر جنہ میں اگلا نعرہ لانا نو تیری زبان تو نہیں جاری ہونا اوکے بھائی صحابہ جدر جدر میں اشارہ کریں ایک ٹکڑیاں نال بولنا صحابہ 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 اور صحابہ کیا بھی ہے پر میرے نبی نے فرمایا حدیث کی آبی ابو بکر صدیق ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت میں وہی جائے گا جسے ٹکٹ علی ادا گال پکی ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ بولو تو حضور اے تے گل ہے ہی پکی ہے کہ صحابی سارے جنت میں جا سن راوی ہے ابو بکر صدیق ہن تو میں ایک لطیفہ ہی گل سنے ہو سی تسی میرے ٹی وی پروگرام وہ صاحب ایک میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی شان علی کیا ہے شان علی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں وہی جائے گا جسے ٹکٹ علی عطا فرمائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا نظر الی وجہ اللہ من عبادہ وہ پوری روایت میں بیان کر کے میں کہ حضور میں کہ کاش تساں حضور دی روایت تے سنائیے اے میں تواڈے کول پوچھ رہے ہیں تساں ڈائریکٹ سنی سی نبی پاک کولوں حضور سے یہ تھی سنی تھی کسی نے میں پتر کسی نہیں ایک دوئے حدیثہ ابو بکر صدیق ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی نگر نگر ابو بکر اے جڑے واجاں کردے نا واج او تکو لے جیاں وچ کوئی فرق نہیں اے نام صدیق تے بھی اونجی مچلدے تے نام حیدر کرار تے کوئی فرق او کدرے اور منجی تلے ڈنڈے پھیرو او پراشرا ادھر ہون گے اتھے اسی ٹنا ٹن سنیاں نام بغض صحابہ منظور نہ بغض اہل بیت منظور نہ صحابہ کے نعرے میں پیرا بچوں پیر سونا ایکو پتے ہے بری اے آنانا چشتی اے آنانا قادری پانچ نارے پانچ تلی سوال اپنانا ابن علی رحمت اللہ ابن علی رحمت اللہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں اسی جگہ رسول اللہ پہلے تھا بھائی بات سمجھ آ گئی سب کو اچھا تو میں بات کر رہا تھا مولا علی کی حدیث بس اب آتا ہوں پھر آ جاؤ ہوئے دو نین کٹورے نے میرے نبی کی آنکھ کیسی دکھتی تھی دو نین کٹورے نے میرے مولا علی کرم
کرم اللہ تعالی وجل کریم آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ ادعج العینین وقال علی کان رسول اللہ عظیم العینین اعتق الاشفار وانا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم فرماتے ہیں حضور کی آنکھیں موٹی موٹی تھی اور مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور کی آنکھوں کی سفیدی بہت زیادہ سفید تھی اور حضور کی آنکھوں کی سیاہی بہت زیادہ سیاہ تھی اور پھر حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں وہ جو سفیدی اور سیاہی تھی وہ بھی بہت پیاری تھی لیکن اس سفیدی کے اندر چھوٹے چھوٹے سرخ سرخ ڈورے اپنی بولی بولا تے موٹیاں اکھیاں ہون سفیدی خوب ہوئے تے پھر اس وچ سرخی ہوئے اپنی زبان بولو ان اکھیوں کے آتے ہیں مستانی آکھیاں آتے بولے یار مزہ نہیں آ رہا اسے کیا کہتے ہیں مستانی آکھیاں اور یہ مستانی آنکھ والا جملہ شہنشاہ گولڑا نے استعمال کیا آپ فرماتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاشانی یہ متھے جم کے آتے نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور حکیم مت بریاں میرا نبی مقصود کائنات میرے نبی کی آنکھیں موٹی موٹی مستانی لیکن تھوڑا آگے بڑھیے حضرت مقاتل بن حیان آپ فرماتے ہیں او خلاہو اگلی گل سنیو یہ صحابیاں دی گل تے ہوئی نا حضور کی آنکھیں ابھی حضور آئے نہیں اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو حضور کی آنکھوں کا جو تعارف کرواتے ہیں وہ سننے آپ حضرت مقاتل لکھتے ہیں او اللہ الہ عیسیٰ ابن مریم سارے ہوشیار رہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بیٹے مریم علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا وہی کی یبنا طاہرہ والذکر والبطول ترے گلا کی او طاہرہ ماں دیا پترا دوسری گل کماری مریم دیا بیٹیا تیسری گل بطول ماؤ دیا پترا میں نے آج دن گھڑی بھی بلو یہ روایت سنائی آپ کو بھی سنا دیتا ہوں بطول جو ہوتے ہیں نا بطول کائنات میں دو بطولیں گزری ایک بطول نبی کی ماں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم اور دوسری بطول تیرے میرے نبی کی بیٹی ہے اور بطول کہتے اس بی بی کو ہیں کہ جو نہ خود گناہ کے قریب جائے نہ گناہ اس کے قریب بطول کسے کہتے ہیں جو نہ خود خدا کی طرف جائے نہ خدا اس کی طرف آئے سیدہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ سیدہ ظاہرہ یاد رکھیے دو بطولیں گزری ہیں
بیٹی اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی دونے پاک لیکن مت خبردار ہے کوئی اے آکے جی کہ وہ جڑی عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ہے حضرت مریم او نبی دی پی رانی کو لگے ٹر گئی نا میرے نبی کی حدیثیں موجود ہیں میرے آقا حضور نے فرمایا ماں تردی نہیں یا فاطمہ اس گل تے راضی نہیں ہے ہم تکونی سیدۃ النساء المؤمنین اور زارا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو کل کائنات کی مومنہ عورتوں کی ملکہ بن جائے رانی بن جائے امام جلال الدین سیوطی امام قرطبی امام تبری اور دیوبندی علماء کے بزرگوں نے بھی اور اس پر تقریباً اہل سنت اسکول آف تھاٹ کا اجماع ہے بلکہ میں یوں کہوں کہ اس پہ ماتریدی نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ یہ پولیس والے رات یہ جو لڑکے کھڑے ہیں ان کو ہٹا دیں ہٹ جاؤ یار یہاں سے اٹھا دیں ان سے یہ بار یہ کو مذاق کو نہ بناؤ بار یہ کار نکال لیتے ہیں درشی پڑھی اللہ آمد مصطفیٰ اچھا میں جب بات کر رہا ہوں اس بات کو کیا بات کہی میں نے میرے نبی کی بیٹی اس میں اہل سنت کا اجماع ہے ماتریدیہ اور اشاعرہ محدثین مفسرین متکلمین اجماع لکھا ہے ملانی کاری میں اجماع لکھا ہے امام سیوطی نے اجماع لکھا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 جی مرحبا میں 2 منٹ اور رک جا سکون کر لو پورا تیاری کر لو ہو گیا ٹھیک ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد منصب نبیًا فاقتلوه منصب نبیًا فاقتلوه منصب نبیًا فاقتلوه منصب نبیًا فاقتلوه لبیک 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 یا رسول اللہ 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 نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 سرکار کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد سردار کی آمد آمد مصطفیٰ نعرہ رسالت یا رسول اللہ رسالت
سیدہ کائنات کل کائنات کی عورتوں کی ملکہ ہیں. تو دو بطولیں گزری ہیں دونوں پاک دونوں ہر قسم کی خطا سے بولو یار ہر قسم کے غلط عقیدے سے ہر قسم کی نجاست سے جو شخص آیت تطہیر کے مصادیق ہستیوں کو پاک نہ مانے وہ جہنم کہیں باقی ظاہر ہے ہم سنی دے سامنے گل کرنی بھی جی مسلمانوں دے سامنے گل کرو وہ جس طرح ہوندہ نا یار ای بارشہ سن سردی لا چھڑی ہے تو تو کافر ہو گئے مشرک ہو گئے وہ جی کیوں سردی اللہ لائیے کہ بارشہ لائیے آج تک ہے فتوے سنیں تو نہیں سنے وجہ کیا ہے کہ مسلمان کا کلمہ ہی اس بات کا غماز ہے کہ وہ اللہ کو مؤثر حقیقی جانتا ہے ان ساری چیزوں کو مؤثر مجازی جانتا ہے اور یہ جو نسبت کر رہا ہے ان چیزوں کی طرف یہ اللہ کا انکار کر کے نہیں کر رہا. اسی طرح ہم لاکھ آل بیت اطہار کی شان بیان کریں ہم کروڑ پاک طیب طاہر کہیں لیکن اہل سنت و جماعت کے کسی شخص کے دماغ کے نیاں خانے میں بھی یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی کے برابر ہو جائے. جب برابر نہیں ہو سکتا تو افضل کیسے ہو سکتا ہر نبی کی شان اپنی امتی کی شان بولو امتی کی شان ہے آل بیت بھی پاک ہیں نبی بھی پاک لیکن من حیث ذات ان دونوں کی ان وصفوں میں فرق ہے. یار میں مہربانی کرو ذرا سبحان اللہ. جیسے اللہ پاک ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ بہت سارے ولیوں کو بھی اللہ غیب عطا کر دیتا ہے اور یہ بات صرف ہمارے ہی نہیں دیگر مسالک کے بزرگوں نے بھی لکھی ہے. میں ایک نئی بحث نہیں چھیڑنا چاہتا میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کے بزرگوں نے بھی یہ بات لکھی ہے بالخصوص حاجی ناداللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ انہوں نے اپنی 2-3 کتابوں میں یہ لکھا ہوا کہ اللہ جب کرم کرتا ہے تو ولی بھی غیب جاننے لگ جاتے ہیں. اچھا اب توجہ کرو میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں نبی کو بھی رب غیر عطا کرتا ہے ولی کو بھی عطا کرتا ہے. دونوں میں یہ وصف ہے رب کی عطا سے پر دونوں کی اس وصف میں فرق ہے. نہیں یار مزہ نہیں آیا. نبی کا یہ کلام وصف نبوت کے طور پہ نبی کا یہ کمال وصف نبوت کے طور پہ اور ولی کا یہ کمال وصف ولایت کے طور پہ. تو جتنا نبوت اور ولایت میں فرق ہے اتنا دونوں کے اس علم کے اطلاق میں فرق ہے. اسی طرح آل بیت بھی پاک انبیاء بھی بولو پھر بولو پاک ہیں اور صرف آل بیت اطہار کے یہ جو افراد ہیں یہ تو قرآن کی نص سے یطہرکم تطہیرا سے وگرنہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے میرے نبی کے بہت سارے صحابہ بھی ایسے ہیں کہ پوری زندگی نہ وہ گناہ کے قریب گئے نہ گناہوں کے قریب گئے. جس نے ہاتھ تک ریسن میں سے روئی گل کرتا ہاں فالے جا ہے کسی کی جرت کہ ابو بکر صدیق کی پوری زندگی میں ایک گناہ کے نواز سکتے ہے کسی میں ہمت ہے کوئی ماں کا لال جو حضرت ابو ذر غفاری کی پوری زندگی میں کوئی ایک گناہ دکھا سکے ہے کوئی ماں کا لال جو حضرت سلمان فارسی کی زندگی میں ایک گناہ دکھا سکے ہے کوئی مائی کا لال جو عمار بن یاسر کی زندگی
جو مقداد بن اسود کی زندگی میں ایک گناہ بھی دکھا سکے. معلوم ہے یہ جن 4-5 کا میں نے نام لیا یہ کون ہے؟ وہ جو میں نے پہلا اللہ کرے تیرے کو پیسے آمن سوئے ہیں اے نوان علم کم از کم تانتے نوے آمین. بلکہ پروگرام تو بعد میں اپنی طرف تحفہ پیش کر انشاءاللہ یہ رہی ہونی چاہے. میلاد شریف کی محفل ہے یقیناً ان لوگوں کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ان کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرمائے. اچھا تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ حضور نے فرمایا میں جنتا میں گیا نا میں جنتا میں گیا نا تو جنت سن میرے کو لو میرے چوہاں صحابیاں دا پوچھے ہے. جنت نے مجھ سے میرے 4 صحابیوں کے بارے میں ایک پوچھے میں حدیث میں اس کا جس کو کہتے ہیں تشریح کر کے بتا رہا ہوں یعنی اس کی میں لبے لبام سمجھا رہا ہوں کہ جس کا مطلب حدیث کا کیا ہے. حضور خود آئے ہو علی نہیں لے کے آئے. کتنے ہو گئے؟ اللہ ہی قسم میری ہے تسی ہو ہیاں کر کے چہرے تے نظراں پاؤ تے بڑا مزہ آندا ہے. کچھ سجے تے کچھ روشن اصل میں بڑا مزہ آندا سجنہ دے چہرے روشن تے میں دل خوش ہونا میں آنا ربا تیری مہربانی تو میرے تے کرم کیتا ہے میں تھے آیا میں گفتگو دے جملے بولے انہاں دیاں خوشیاں جو اور اضافہ ہویا تے جنہ دے چہرے سجے جاتا ربا بھی تیرا شکر ہے من کر اور سڑے ہیں. میں تے کھایا دے میں تے سیدھی جی گل کرنا کسی چنگے لگے تے تا بسم اللہ تے کوئی سیدھا دل سڑے دے. حضور علی نہیں لے کے آئے گن دے جاؤ. حضور او عمار بن یاسر حضور او تہاڈا پیارا مقداد بن اسود نہیں ہے. حضور او تہاڈا پیارا جس نے تسی اپنی آل وچ داخل کر لیا ہے سلمان فارسی نہیں آیا. آئے ہائے تے پھر میں سینہ تان کے کہنا او جڑے رہنا ابو بکر صدیق تھا او تے گالی اتانی نہ پائی جی. بالکل عقیدہ اہل سنت چ کوئی جھوٹ چال شانے صحابہ بھی ڈنکے دی چھوڑتے شانے بولو شانے بیت بھی ڈنکے دی چھوڑتے. حضرت ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ حضور فرمایا جس پہلے سارے جنتی جنت ٹر جا سارے تمہارے پھر سارے جناب اسیمی کسے لڑ لگ لگ کے اسیمی ٹوری انشاءاللہ. میرے نبی نے فرمایا جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے پھر وہ اوپر کی سمت دیکھیں گے انہیں دور کچھ روشنیاں چمکتی نظر آئیں گی ورد کریں گے ربا ہم سدرۃ المنتہا کے بھی اوپر آ گئے جنت کی اندر آ گئے. مولا یہ کیا ہے یہ اوپر روشنی کیسی نظر آ رہی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ فرمائے گا او جنتیوں یہ کوئی اور روشنی نہیں ہے یہ میرے ابو بکر عمر کا محل و مکان ہے. ابو بکر عمر ابو بکر عمر میں تو اگلی گل بھی یہ جڑے کھوکھلے تے چھوچھلے ہم نوکر صحابہ دے پتر تسی جم کے بھی ساڈے مقابلے شان صحابہ بیان نہیں کر سکتے. میں چیلنج کر کے کہتا
تے میں اتھے زیادہ شانے صحابہ بیان کرتا ماں جتھے نظر آوے کہ کوئی رنگ کالا کالا ہویا سبحان اللہ کیونکہ اسی سارے دن میرے کال سنو میرے مرشد کریم اللہ آپ کے کروڑوں درجات بلند فرمائے. ایک دفعہ کسی مسئلے پہ نا ہم کچھ پیر بھائیوں کے درمیان کوئی بات ہو گئی تو ہمارے حضرت صاحب آپ نے فرمایا میرے پترو ایک خاص کمپنی کا نام لے آپ نے فرمایا جی خیر اس پاسے ہوندی نا تے میرے استانے تے سارے چڑھے ہوئی ہوں پر اللہ دی قسم ہے میں اس دل تے لاکھ لعنت پانا جس دل وچ عمر فاروق کا بغض پل رہا ہو. بولو سارے سبحان اللہ. آج کل وہ کتے کو چھوٹے چھوٹے کوئی مٹرو کوئی پینا کوئی ڈبو کوئی لوسی کوئی سیڑے کے وہ اس ہستی کے بارے میں بولتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ صحابہ میں ایک سوال پوچھنا وہ کتے ہو تسی کیڑے صحابہ دے غلام ہو. میرے مرشد کریم دا انتقال ہوئے ہیں 21 سال ہو گئے 20-21 سال 22 سال ہو گئے تو تسوں 22 سالہ بعد ہون سمجھ آئیے کہ پیرہ دا عقیدہ کیسے پہلے نہیں پتا تھا اصل وچ گل وچ بات درمیان میں کچھ اور ہے توجہ ہٹانا مقصود بغض آل بیت کے جرم سے جو آل بیت کی عصمت کی انگلی اٹھی اسے توجہ ہٹانا مقصود ہے. لیکن سنو رب نے ہمیں توفیق دی ہے کہ آج عبادات کا مین بازار ہزاروں کا اجتماع غلامان مصطفیٰ ماتم گوش بیٹھ کر سن رہے ہیں اور یہ فقیر تقیہ کی چوٹ لگتا ہے اس دل پر قرآن لعنت ہے جس دل میں محمد کے کسی ایک صحابی کا بغض ہو اور اس دل پر بھی اربوں کھربوں لعنت ہے جس دل میں حضور کی آل بیت کے کسی ایک فرد کا بغض پل رہا. ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے عقیدوں میں اتنی اٹھان اور صداقت ہے کہ آل محمد کے قصیدے بھی جم پڑھتے ہیں اور اصحاب پیغمبر کی شان بھی جم کے بیان. تو بات کو میں ختم کرنے کی طرف یعنی اپنے جی میں آگے بڑھنے لگا ہوں. ذرا سنیے ہائے کونین جس دن آئے حسنے پکی قسم چاہیے تو جنہیں 5-4-5 بیٹھے ہوں کہ تم کوئی نہیں بولنا جانے دے بچے یار انجھے نہ کرنا ہے. کونے جس دن آئے حسنے ندی مائے اور متانی چھائے اور متانی چھائے جورے متانی چھائے پیار سے یار پیار سے ہو رے متانی چھائے حسنے ندی جمائے ہو رے متانی چھائے حسنے مجھے اندر آواز آ جائے آواز آئے حسنے ندی مائے حسنے. میرے دوستوں میں بات کر رہا تھا کہ میرے نبی کی آنکھیں بڑی سونی حضرت مقاتل بھی نہیں آپ روایت فرماتے ہیں اللہ کی نبی حضرت عیسیٰ
کی طرف اللہ نے وہی فرمائی فرمایا او پیارے عیسیٰ فرمایا او پیارے عیسیٰ کس کے بیٹے جلدی بات پوری کریں طاہرہ کے بیٹے کماری مریم کے بیٹے بطول ماں کے بیٹے جد فی امری ولا تحزن اے پیارے عیسیٰ میرا یہ پیغام بنی اسرائیل کو صحیح طریقے سے دینا اس میں کوئی کمزوری نہ ہونے پائے پھر آگے جا کے فرمایا جعلتک آیۃ للعالمین اے عیسیٰ میں نے تجھے تمام عالمین کے لیے نشانی بنا کر بھیجا ہے پھر آگے فرمایا او عیسیٰ فاعبدنی وتوکل علی انی انا اللہ لا الہ الا انا مجھ پر ہی توکل رکھ مجھ پر ہی بھروسہ رکھ میری عبادت کرنا اور اے پیارے عیسیٰ بنی اسرائیل کو جا کر پیغام دے صدقکم نبی العربی سبحان اللہ دیئے بات آ جائے یار اچھی بات صدقکم نبی العربی ان سے کہو کہ یہ نبی عربی جو عربی نبی ان کی یہ تصدیق کرے اور کون نبی عربی صاحب الجمل والمدرات والامامہ جو اونٹ پہ سواری کرنے والے امامہ پہننے والے جبہ زیب تن کرنے والے صاحب الجمل اونٹ پہ سواری کرنے والے الجعد الرأس سونی گنگریاں دی زلفوں والے والنالین والحرابہ نالین پہننے والے ہاتھ میں عصا لے کر چلنے والے السلط الجبین واضح پیشانی والے المقرون الحاجبین ملے ہوئے ابرووں والے ادھر ملے ہوئے ابرووں والے الاقحل العینین اس محمد عربی کی تصدیق کرے کہ جس کی سرمگی آنکھیں ہوں گی کیسی آنکھیں سرما لگی ہوئی آنکھیں الاقن اللنف اٹھی ہوئی ناک الواضح خدین چوڑے رخسار الکسل لحیا گھنی داڑھی ارکوہ فی وجی کلولو چہرے پر پسینہ یوں نظر آئے گا جیسے چمکتے ہوئے موتی ہوتے ہوئے ریح المسک انفخ منو کستوری کی خوشبو ان کے بدن سے مہک رہی ہوگی سبحان اللہ بات سمجھ رہے ہیں اس سے میں نے پوری روایت سے کیا نکالا حضور کی آنکھیں سرخ ہورے اور آنکھوں کو سرما اور کیا ہے لمبی پلکی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سارے لوگوں کی خشک میرے نبی کی تار آنکھیں ہیں جی توجہ کیا کیسی بولتے ہیں اور یہ آنکھیں تھی کیسی بولو عظیم العین موٹی تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کنی سونی آنکھ سونے وقت دنیا چون تک سونے سونی آنکھ سونے دی وقت دنیا چون تک سونے دی اور گھر بچ چاندنی ہو جاوے گا گھر بچ چاندنی ہو جاوے گا سامنے صورت رکھ سونے دی
سونے دی وقت دنیا جو تک سونے دی. ابھی اگر میں بولوں نا تو تقریباً میں اور اس بات پہ بول سکتا ہوں کہ حضور کی آنکھیں دکھتی کیسی. آخری گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں. حضور کی آنکھیں دیکھتی کیسے دکھتی اور شہر دیکھتی. سمجھو دکھتی یعنی حضور کی آنکھیں دیکھنے میں ہم کوئی ہموں کو دیکھے تو نظر کیسی آئے. اور حضور کی آنکھیں اگر کسی کو دیکھیں تو دیکھیں کیسے. کوئی جلدی ادھر توجہ کرنی ہے. آپ نے توجہ کرنی. ہر انسان کی آنکھ میں وہ کتنا ہی کمال والا کیوں نہ ہو سات عیب اس کی آنکھ میں ضرور. آنکھ میں نہیں نظر دکھنے میں نہیں. نمبر ایک بڑے سے بڑا سپر مین قسم کا بندہ بھی ہو 6x6 کی نظر ہو اندھیرے میں نہیں دیکھ. جلدی یار میں تقریر کو کمپلیٹ کرنا. اندھیرے میں نہیں دیکھ. جلدی. نمبر دو یہ کتنی بات ہو گئی. نمبر دو کوئی بڑے سے بڑا تیز نظر والا آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نہیں دیکھ. 7 نمبر بھی گنتے جائیں. آگے نمبر 3 کوئی کتنی بھی تیز نظر والا ہو وہ ایک ہاتھ تک دوری میں دیکھتا ہے. الگ دور نہیں دیکھ سکتے. کوئی دیکھنا چاہے 2 میل دیکھ لے گا 4 میل بس مکی. کتنی ہوں گی. چوتھا کوئی نظر کتنی بھی باکمال کیوں نہ ہو وہی دیکھے گی جو ہو رہا ہے. وہی دیکھے گی جو ہو رہا ہے. جو ابھی ہوگا وہ ابھی نہیں دیکھ. اونچا بولیے نا سبحان اللہ کیا. کتنی چیزیں ہو گئی. پھر بولیے. 5ویں چیز بڑے سے بڑی سے نظر والا بندو پردے کے پیچھے نہیں دیکھ. کتنی ہوگی. نمبر 6 کوئی کتنی بھی نظر والا بندہ کیوں نہ ہو مرنے کے بعد نہیں دیکھ. اور نمبر 7 جو ہو چکا کوئی نظر نہیں دے سکتی. پیچھے نہیں. جملہ کلوز کر رہا ہوں. اللہ نے میرے تیرے نبی کو ان 7 عیبوں سے پاک رکھا ہوا ہے. اللہ نے میرے نبی کی نظر کو اور ذرا یاد رکھو پہلا کیا تھا. حضرت انس حضرت عائشہ حضرت جابر آپ فرماتے ہیں حضور نے مجھے خود فرمایا عائشہ جیاں میں تیاڑی دیکھنا ہوئیاں میں راتی دیکھنا. جیسے مجھے دن کے گال سنو اگر حضور رات کو نہیں دیکھ سکتے تھے تو پھر گپت اندھیرے میں رب سے راستے کیوں بلایا. سبحان الذی من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ فرماتا ہے میں اپنے یاروں کو دسنے سے بلایا تے نیرے وچ کیوں بلایا جی 27ویں رات وہ بھی بارش لا کے چاند تارے سارے چھپ گئے. کسی نے کہا جی نیرا تھا چاند نہیں تھا ستارے نہیں تھے. میں کیا اے نا پتہ لگیا نا حضور آ رہے منہ چھپا کے اندر چلے اپنی اپنی سوچ میں نہیں میری سوچ کو پہلا لا کر لیا چھوڑو کے گارڈ میری سوچ پتہ ہے کڑی ہے ادھر. بات یہ کہ حضور جب دھوپ میں آتے سایہ نہیں ہوتا. میرا اپنا ذوق یہ کہتا ہے جب حضور سامنے آتے ہیں نا سورج بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے کہ میری شکل ہے میں حضور کے چہرے کا جو نور ہے میری کڑی شکل ہے کہ میں حضور دے چہرے دے سامنے آئے. اپنی سوچ ہے. اچھا جی پہلا پوائنٹ بتاؤ جی گفتگو ختم. حضور اندھیرے میں بھی دیکھتے. دوسرا پوائنٹ پیچھے نہیں دیکھ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں بخاری مسلم کی حدیث حضور نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے سے کسی صحابی کی کوئی معاملہ ہوا حضور نے سلام پھیرا میں پیچھے کون سی تفصیل نہیں جاتا کون بولے کون بولے بھائی کیڑا اتھے گل کرے. ادھر ابو بکر صدیق جیسے لوگ ایک دن اللہ کے نبی حضرت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کوئی بات کی تو ایک شعر جسد صحابی کہتے ہیں کس طرح انہوں نے جسم کمن پہ گیا کہ جناب پیرا تے نہیں کھلو سکتے. آج کڑی مخلوق آ گئی ہے نا خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے تے ایک ایک کرتے سن صحابی جس کندے سن. وجہ پتہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ انہاں گھر نماز پڑھی. اللہ اکبر. دو پراسن دو گھر نماز پڑھی. انہاں سمجھے مسجد نبوی نماز ہو گئی. اچھا پھر گھر رہے ہونا کیا ہوا نے حضور دے یار پر ہاں آپ چاکیا یار نماز تو ہو گئی ہے پر حضور بیٹھی پسند ذرا گلاں سن کے دونوں اللہ آگے آئے نا دیکھا حضور نماز پڑھا. اب پتہ نہیں تھا کریں کیا چپ کر کے پیچھے بہ گئے کہ یار سیدھے اپنی نماز پڑھ آیا ہوں بھئی مسئلہ ابھی تک بیان نہیں ہوا. سلام پھر صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہینا نماز کوئی نہیں پڑھی کیونکہ اس ویلے صحابہ کو پتا تھا جڑا نمازہ تو پیچھے رہے وہ منافق ہوندا ہے یعنی منافق کمزوریاں کرتے تھے. تو فوراً حضور نے بلایا کہ بھائی تساں کو پارٹی تے نہیں بدل لئی آئے حضور بلائے ادھر آؤ اے ہن سنو کتنی جی مسجد ہے اتھو اگاں جس ویلے دو حضور دے صحابی ٹرے کمرے نماز کیوں نہیں پڑھی تساں او دوجرے نال تے نہیں رلے ہو یا رسول اللہ اساں سمجھے نماز ہو گئی ہے اسی دوے پرا گھر پڑھ کے تو فرمایا اللہ دے بندے پیچھے بہ کیوں گئے ہو اساں فرض پڑھے نے تسی کسے نفل نہیں ادھر سبحان اللہ دی آواز ہن پوچھو ذرا ان صحابیوں کو کمے کیوں تو صحابی کہتے ہیں اس واسطے کمے کہ در آمنہ دا لال ناراض نہ ہو جائے. بولو نا اچھا بولو ذرا تو بات مکمل ہونے لگی. پیچھے گل ہوئی نا جی کوئی حضور فرمایا کس نے کیا چپ کوئی نہ بولے. پھر حضور اپنا کمال خود بیان کیا. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا حل ترون قبلتی ہاہنا واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لأراکم من وراء ظہری. امام بخاری حدیث
سمجھتے ہو کہ میں نماز پڑھتے ہوئے میرا منہ صرف قبلے کی طرف ہوتا ہے؟ اوے تسی کی سمجھے کہ میں نماز پڑھا دیا میرا منہ اگوں دے دماغ پیچھے دا پتہ کوئی نہیں ہوتا؟ اللہ دی قسم ہے تہاڈا رکوع بھی میرے تے پوشیدہ نہیں، تہاڈا خشوع بھی میرے تے پوشیدہ نہیں ہے۔ وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ الصَّخْرِ، میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھئی دو باتیں ہو گئی ہیں، تیسری بات جلدی بس اب حدیثیں نہیں پڑھوں گا، صرف اونچا بولو، دور تک نظر تک دیکھتی تو اے تے کوئی گل کرنے جو کہ یہ مشکل ہی نہیں۔ حضور اتنا دیکھیا ہو صحابیاں کے حضور کے ہویا فرمایا آسمانہ بوہ کھلے کنہ میں اتنا آواز آئیے میں دکھے کون آ رہے ہیں صحابیوں او فرشتہ آئے جڑا اس تو پہلے زمین پہ سبحان اللہ۔ قربان جائیں اعلیٰ حضرت پہ آپ فرماتے ہیں سرے عرش پہ ہے تیرا بزا، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا۔ کتنی چیزیں ہو گئی بھائی؟ حضور جنتوں میں بھی دیکھا، حضور نماز پڑھتے ہوئے نیچے تخت سرا میں جہنم کو بھی دیکھیں، حضور اپنے گھر میں بیٹھ کے مشرق اور سب کو دیکھ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین۔ چوتھی چیز جو ابھی اچھا چلو تیری گل میں لگا پردے کے پیچھے وہ حدیث پیچھے گزر گئی ہے، رکوعکم ولا خشوعکم، ایک شے ہوندی ہے اے میرے جیب وچ کے اس پردے پیچھے، ایک اور چیز ہوندی ہے اس پردے پیچھے کے یہ پتہ لگ سکتا ہے۔ ایسی آج کل وہ نواں کیمرہ آیا وہ اندر دیکھتا تے ایسا مولویوں کو بھی آئے نا ایسی میں تک لینے ہیں پر جو مرضی میں کرم پر تسی کوئی نہیں ہلے ہو کوئی۔ اچھا یہ تھوڑا سا آپ کو خوش کیا ہے میلاد شریف ہے ذرا ریلیکس تو میں نے کیا کہا یہ جو ہے نا یہ دیکھو یہ میرے جیب میں کیا ہے آپ کو کچھ نہیں پتہ، یہ پردے کیا پر جو سب سے پوشیدہ چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جو دل کے پردے میں ہوتے ہیں، اور خشوع کا تعلق دل کے پردے سے۔ حضور نے بتا دیا جے دلہ دے پردیاں وچ چھپی دیاں چیزاں پوشیدہ نہیں تے ایک کپڑے شپڑے کی شرعی کتنی چیزیں ہوں گی؟ چار۔ پانچویں جو ابھی ہوا نہیں آپ اس کو نہیں، میرے نبی پاک رحمت کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا فننظر الی ولا ما وضعنا فی الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفیہ، قیامت تک ہونے لی ہر شے ہونے والی میں ایاں دکھنا جیاں میرے ہاتھ دی ہتھیلی میں نظر آتا۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے گا۔ اچھا اب آگے اگلی چیز کیا آگئی دوڑیے جو ہو چکا بھئی جو بھی ہوا نہیں ہے نا حضور ایک دن مسکرائے، صاحب نے پوچھے حضور مسکرائے کیوں؟ فرمایا ایک جنے تکے کیا ان کی ہنسی تو گناہگار اللہ پاک نے اس کو بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کر یہ گناہ کیا جی کیے، دل میں کہہ رہا ہے اے شکر حسن نکا گناہ اللہ پاک پوچھ ہے کتنے بڑا نہ پوچھ کے نہیں، اے کیتا ہی جی کیتا اے کیتا نکن فرمایا اللہ پاک نے اس کو فرمایا جا پھر جتنے اس نے گناہ کیے فرشتوں میں نے بخش دیے اتنی نیکیاں لکھ دوں گے۔ اور حضور کے کیتا مسئلے دے بے کے مسکرائے، فرمایا میرے یارو پتہ ہے اگلے اس جنے کیتا کہ حضور کے کیتا، فرمایا جس نے دیکھیا اس نے نیکیاں لکھنیاں کریاں تو فرشتوں آنا ہے وہ میرا بڑا گناہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ فرمایا میں اس دی ایک گال سن کے تک کے مسکرا پیا سبحان اللہ اجاں ہویا نہیں ہو سی کڑیاں چبنا مخلوقاں ڈھا چڑھ گئے اکھے جڑے تسی پڑھدے ہو تے حضور کیاں اتنے دوروں سنتے او ہزاراں لکھاں سال بعد جو کچھ پڑھن سی وہ اج پہ سنتے تے جڑے اسی ہن پہ پڑھدے اے نہیں سن سکدے۔
سیدی بس آخر ہوں اگلی گل رہ گئی بعد از وصال حضور سنتے کہ نہیں بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے فواللہ انی لاراکم من بعدی امام عینی اس کی شرح میں فرماتے ہیں اے من بعد وفاتی حضور فرماتے ہیں جیاں میں آج تساں تکنا تو میں قبروں میں چوئی تساں اسے طرح تک رہ سکتا مرنے کے بعد بھی میری نگاہیں تم کو دیکھیں تو جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور دیکھتے ہیں تو آؤ دعا کریں یا اللہ اپنے نبی پاک کی ساڑھے بل متوجہ فرما تاں جو دیکھا راتی تھنڈ وچ بے کے تیرے محبوب دے امتی یا اللہ حضور دے امتی کیاں جشن منا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اور خوش ہو کے کہہ رہے ہیں کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں میں کچھ باتیں کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے لوگ اس کو غور سے سنیں آج حویلیاں میں میلاد النبی کے جلوس میں ایک بہت بڑی بدمزگی ہوئی اور وہاں انتظامیہ کی طرف سے لاٹھی چارج بھی کیا گیا اور حضور کے میلاد کے جلوس کے شرکاء پر شیلنگ بھی بدترین انداز سے کی